سوال ہے کہ آپ کی کتاب پردہ کے مطالعہ کے بعد میں نے اور میری اہلیہ نے چند ہفتوں سے آئلی زندگی کو قوانین الہیہ کے مطابق بنانے کی سعی شروع کر رکھی ہے، مگر ہمارے اس جدید رویہ کی وجہ سے پورا خاندان بالخصوص ہمارے والدین سخت برہم ہیں اور پردہ کو شرعی حدود و ضوابط کے ساتھ اختیار کرنے پر بلا فروختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہی بعض مسائل میں غلطی پر نہ ہوں، پس تسلی کے لیے حسب ذیل امور کی وضاحت چاہتے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے کہ سورہ احزاب کی یہ آیت کہ عورتوں پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے پردہ نہ کریں اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے۔ الگ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ آیت میں جن اعزہ کا ذکر ہے، ان کے سوا عورتوں کا کسی دوسرے کے سامنے کسی بھی شکل اور حالت میں آنا الا باشد مجبوری سرین گناہ ہے۔ اس مسئلہ میں غیر محرم رشتہ دار اور غیر محرم اجانب بالکل برابر ہیں۔ کیا میرا یہ خیال صحیح ہے؟ جز نمبر 2 ہے کہ کیا غیر محرم اعزہ مثلاً چچا زاد بھائی یا خالو جب خالہ زندہ ہوں کے سامنے ہونا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن مواقع کے لیے ہے اور کن طریقوں کے ساتھ جائز ہے؟ جز نمبر 3 ہے کہ اگر کسی غیر محرم رشتہ دار کے ساتھ ایک ہی مکان میں مجبوراً رہنا ہو یا کوئی غیر محرم عزیز بطور مہمان آ رہے ہوں تو ایسے حالات میں پردہ کس طرح کیا جا سکے گا؟ اسی طرح کسی قریبی عزیز کے ہاں جانے پر اگر زنانے سے بلاوا آئے تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ جز نمبر 4 ہے کہ اگر گھروں میں جوان ملازم کام کاج کے لیے آئے جائیں تو سن رسیدہ عورتوں کے لیے جو رخصت ہے وہ مجھے معلوم ہے، مگر جوان عورتیں کیا صرف یہ کہہ کر ان کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری نیت پاک ہے؟ جز نمبر 5 ہے اگر خدا و رسول کے احکام کے تحت پردہ اختیار کرنے میں کسی کی والدہ حائل ہو تو اس کے حکم کو رد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ جز نمبر 6 ہے کیا عورتوں کو مردوں اور عورتوں کے مشترکہ جلسوں میں نقاب اوڑھ کر تقریر کرنے جائز ہے؟ حدیث کی روح سے تو عورتوں کی آواز کا غیر محرم مردوں تک پہنچنا پسندیدہ نہیں معلوم ہوتا۔ جز نمبر 7 ہے کیا عورتیں لیڈی ڈاکٹر یا نرس یا معلمہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے لیڈروں نے قوم کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری عورتیں ان سب کاموں میں حصہ لے کر گزشتہ نقصانات اور پسماندگی کی تلافی کریں؟ اسلامی نقطہ نظر سے عورتیں کیا ان مشاغل کو اختیار کر سکتی ہیں، اور آیا انہیں پردہ میں رہ کر ہی انجام دینا ہوگا یا ضرورتاً پردہ سے باہر بھی آ سکتی ہیں؟ جز نمبر 8 ہے کیا عورتیں چہرہ کھول کر یا نقاب کے ساتھ جہاد میں شرکت کر سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے قرآن مجید کے اصل الفاظ پر غور نہیں کیا۔ وہ آیت جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں سورہ احزاب پہ نہیں ہے بلکہ سورہ نور میں ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ یعنی بجز ان لوگوں کے اور کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں بناؤ سنگار اور آرائش کے ساتھ غیر محرم لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ دوسری طرف گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ یعنی اپنے چادروں کو اپنے اوپر گھونگھٹ کی طرح لٹکا لیا کریں۔ ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کی 3 قسمیں ہیں اور ہر قسم کے الگ احکام۔ ایک وہ محرم رشتہ دار وغیرہ جن کا ذکر سورہ نور والی آیت میں آیا ہے، دوسرے بالکل اجنبی لوگ جن کا حکم سورہ احزاب والی آیت میں بیان ہوا ہے، تیسرے ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ جو محرم بھی نہیں ہیں اور اجنبی بھی نہیں۔ پہلی قسم کے مردوں کے سامنے عورت اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ آ سکتی ہے، دوسری قسم کے مردوں کو چہرہ تک نہیں دکھا سکتی۔ رہے تیسرے قسم کے لوگ تو ان سے پردہ کی نوعیت مذکورہ بالا دونوں حدوں کے درمیان رہے گی، یعنی نہ تو ان سے بالکل اجنبیوں کا سا پردہ ہوگا اور نہ ان کے سامنے زینت کا اظہار ہی کیا جائے گا۔ جز 2 کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے ہونے کے 2 مطلب ہیں۔
ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی آزادی اور بناؤ سنگار کے ساتھ سامنے ہونا جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے ہوا جاتا ہے، اور بے تکلف بیٹھ کر بات چیت کرنا، ہنسنا بولنا، حتیٰ کہ تنہائی تک میں ساتھ رہنا، یہ چیز کسی قسم کے غیر محرم مردوں کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ اجنبی ہوں یا رشتہ دار۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کو چادر وغیرہ سے چھپا کر، نیز سر کو ڈھانک کر، صرف چہرہ اور ہاتھ کھولے ہوئے کسی کے سامنے آئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو دکھانے کے غرض سے نہیں، بلکہ ان ناگزیر صورتوں کو پورا کرنے کے غرض سے جو مشترک خاندانی معاشرت میں پیش آتی ہیں، مگر آزادی کے ساتھ بیٹھ کر خلا ملا نہ کرے، خلوت میں بھی اس کے ساتھ نہ رہے، اور صرف اس طرح سامنے ہو کہ مثلاً اس کے سامنے سے گزر جائے یا کوئی ضروری بات ہو تو پوچھ لے یا بتا دے۔ اس حد تک غیر محرم اعضاء کے سامنے ہونے کی شرعاً اجازت ہے یا کم از کم ممانعت ہے۔ بہرحال چچا زاد بھائیوں اور خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق اور انتہائی بے تکلفی آج مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہے، جس طرح مسلمان لڑکیاں اس قسم کے عزیزوں کے سامنے بنی ٹھنی رہتی ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان بے اعتدالیوں کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ جز نمبر 3 ہے کہ ایسے حالات میں اگر شریعت کی پابندی کا ارادہ دونوں طرف موجود ہو تو صحیح رائے عمل یہ ہے کہ جب کوئی غیر محرم عزیز گھر میں آئے تو شرعی قاعدہ کے مطابق طلب اجازت کرے، پھر جب ایسی آواز آئے تو عورت کو چاہیے کہ کوئی چیز اوڑھ کر اپنی زینت کو چھپا لے اور ذرا اپنا رخ بدل لے یا پیٹھ موڑ لے، اگر بالکل ناگزیر ہو تو چہرہ اور ہاتھ غیر محرم عزیز کے سامنے ظاہر ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بضرورت سادگی کے ساتھ بات کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ خلا ملا اور بے تکلفی اور ہنسی مذاق بالکل جائز نہیں ہے۔ جز 4 کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ملازموں کے معاملہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ جن ملازموں کے متعلق صاحب خانہ کی رائے یہ ہو کہ وہ غیر اولیاء الاربعہ کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی اپنے آقا کے گھر کی عورتوں کے متعلق کوئی برا خیال ان کے دلوں میں آنے کی کوئی توقع نہیں ہے، ان کو گھر میں آنے جانے اور کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن جب ملازموں کے متعلق صاحب خانہ کی یہ رائے نہ ہو، ان کے گھروں میں آنا جانا جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملہ میں گھر کے قوام کا اجتہاد معتبر ہے، بشرط یہ کہ وہ شریعت کی پابندی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ کہ حدود شریعت کو بے پرواہی کے ساتھ ٹالنے والا ہو۔ جز 5 کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بے شک ہے، لیکن حکم صرف اسی ماں کا مانا جا سکتا ہے جو جنتیوں کے سے کام کرے، یعنی خدا و رسول کے احکام کے آگے جھکنے والی ہو اور اپنے نفس یا خاندانی رواجوں پر شریعت کو قربان کر دینے والی نہ ہو۔ رہی وہ ماں جو اس کے برعکس صفات رکھتی ہو تو اس کی خدمت تو کی جاتی رہے گی، مگر غیر شرعی امور میں اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو کر اور اپنے نفس یا برادری کی شریعت کو خدا کی شریعت پر ترجیح دے کر تو اس نے اپنا قدم خود جہنم کی طرف ڈال دیا ہے، پھر آخر اس کے پاؤں کے نیچے جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ جز 6 کا جواب ارشاد فرماتے ہیں بعض حالات میں یہ چیز جائز ہے کہ عورت پردے کی پوری پابندی کے ساتھ مردوں کو خطاب کرے، لیکن بالعموم یہ جائز نہیں ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنا کہ کن حالات میں یہ جائز ہے اور کن میں جائز نہیں، صرف ایسے شخص یا اشخاص کا کام ہے جو مواع اور آلات کو شرعی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اور شریعت کے منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نیت بھی ان میں پائی جاتی ہو۔ جو 7 کا جواب ارشاد فرماتے ہیں لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تہذیب اسی چیز کا نام ہے جس کی پیروی یہ حضرات خود اور ان کی تباہ میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں، تو پھر اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر تو مسلمان کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو آج کل یورپ میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اسلامی تہذیب اس تہذیب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، تو آج کل کے میڈیکل کالجوں اور نرسنگ کی تربیت گاہوں اور اسپتالوں میں مسلمان لڑکیوں کو بھیجنے سے لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ ان کو قبروں میں دفن کر دیا جائے۔ رائج الوقت گرلز کالجوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے اور پھر معلمات بننے کا معاملہ بھی اس سے کچھ بہت مختلف نہیں ہے، البتہ اگر نظام تعلیم و تربیت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہو
اور ہم اپنے طریقوں پر لڑکیوں کو تیار کرنے اور ان سے تمدن کے ضروری کاموں کی خدمت لینے پر قادر ہوں تو یقیناً ہم اس کا انتظام کریں گے کہ اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے لڑکیوں کو فن طب، سرجری، قابلہ گری، نرسری اور تربیت اطفال کی تعلیم دیں اور ان کو دوسرے علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم و تربیت دے کر معلمات بھی بنائیں اور ان سے تمدن کی دوسری مختلف ضروری خدمات بھی ایسے طریقوں پر لیں جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوں۔ اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضمناً لائق سری ہے کہ ہم مسلمان اس مغربی نظریہ کے قائل نہیں ہیں کہ تیمارداری نرسنگ کا پیشہ عورت کے لیے مخصوص ہے اور یہ کہ زنانہ و مردانہ سب قسم کے اسپتالوں میں نرس عورت ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس خیال کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے، اور اخلاقی حیثیت سے یہ نہایت شرمناک ہے کہ نرس خواتین سے مرد بیماروں کی تیمارداری کے وہ کام لیے جائیں جنہیں مرد تیماردار بھی انجام دیتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں۔ اس بنا پر ہم مسلمان لوگ اگر عورتوں کو طبی خدمات کے لیے تیار کریں گے تو عورتوں کے علاج اور تیمارداری کے لیے کریں گے، نہ کہ عام طبی خدمات کے لیے۔ ہمارے نزدیک مردانہ اسپتالوں کے لیے مرد ہی نرس ہونے چاہیے۔ چوتھے جز کا جواب یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر تیمارداری، مرہم پٹی، مجاہدوں کا کھانا پکانا، اسلحہ اور رسد رسانی، پیغام رسانی وغیرہ کی خدمات انجام دینا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پردے کے احکام سے قبل بھی یہ خدمات عورتیں سرانجام دیتی تھیں اور ان حکام کے آنے کے بعد بھی دیتی رہیں اور آج بھی دے سکتی ہیں، لیکن یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ فوج اسلامی ہو، حدود اللہ کی پابند ہو اور ان بدماشیوں سے پاک ہو جن میں آج کل کی فوجوں نے نموری حاصل کر رکھی ہے، جیسے معصوم ناموں سے عورتوں کو بھرتی کرنا اور پھر بدماش سپاہیوں اور افسروں کے لیے ان سے قحبہ گری کے خدمات لینا۔ وہ شیطانی کام ہے جس کے لیے کوئی گنجائش برائے نام بھی اسلامی تہذیب میں نہیں نکل سکتی۔